الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر المواساة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي کریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے جس کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، بہت سی اس کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمدردی غمخاری کا مہینہ ہے۔ میں آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اپنی مخلوق کا نفع سوچتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، حدیث قدسی ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے انسان یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں ان سارے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، پیارا، اچھا وہ لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان کیا تو غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، وَلِسَانًا، اور ایک زبان دی تمہیں بولنے کے لیے، وَشَفَتَيْن، اور خوبصورتی کے لیے، دانتوں کو چھپانے کے لیے دو خوبصورت ہونٹ تمہیں عطا کیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اے انسان کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو گاڑیاں دکھائی ہیں، دو راستے دکھائے ہیں، خیر کا راستہ بھی دکھایا ہے، شر کا راستہ بھی دکھایا ہے، رحمان کا راستہ بھی دکھایا ہے، شیطان کا راستہ بھی دکھایا ہے، جنت کا راستہ بھی دکھایا ہے، دوزخ کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اب تمہیں یہ چاہیے کہ تو نیکی کے راستے پر چل، خیر کے راستے پر چل، اللہ کے راستے پر چل،
رحمان کے راستے پر چل، جنت کے راستے پر چل، اور اپنی عقل اور دماغ کو استعمال کر کے تو برائی کے راستے سے اپنی جان بچا، شر سے اپنے آپ کو بچا، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا، برے راستے سے اپنے آپ کو بچا۔ اس لیے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنا نفع سوچتا ہے اور نقصان کو اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو تعبیر اختیار کی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ہم نے دونوں راستے تو انسان کو دکھا دیے، لیکن یہ انسان پھر بھی گھاٹی اس نے عبور نہیں کی، گھاٹی کو اس نے پار نہیں کیا۔ اس گھاٹی سے مراد یعنی نیکی کے راستے پر نہیں چلا۔ یہ جو تعبیر ہے پورے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے کہ لَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس انسان نے گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ اصل میں یہ بتائے کسے کہتے ہیں؟ اقتحام، عقبہ گھاٹی کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اسے گھاٹی کہتے ہیں، عربی میں اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ اور شروع میں ایسے ہوتا تھا پہلے وقتوں میں کہ پل تو ہوتے نہیں تھے، تو جب جنگ ہوتی تھی دو لشکروں کی، درمیان میں کوئی گھاٹی آ جاتی تھی تو وہ کیسے پار کرتے تھے؟ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس گھاٹی کو عبور کر لیتے تھے، پار کر لیتے تھے۔ اور یہ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، یہ جو بہت ہی جنگ کا ماہر ہو اور گھڑ سواری میں بہت زیادہ ماہر ہوتا تھا وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا سکتے۔ جیسے اس کی آسان مثال یہ تھے کہ ویلنگ ہر بندہ نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا جو موٹر سائیکل میں ماہر ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ویلنگ کرنے والا گر گیا مر گیا تو خودکشی کی موت مرے گا، آرام کی موت مرے گا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو خود اس نے مارا، کس نے اسے کہے گا موٹر سائیکل اٹھا؟ لیکن ہر بندہ اٹھا نہیں سکتا، ماہر اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ گھوڑے کو ایڑ لگانا ہر بندہ نہیں لگا سکتا، ماہر گھڑ سوار اس کو ایڑ لگا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس انسان نے اس گھاٹی کو پھر عبور کیوں نہیں کیا؟ اس نے ہمت کیوں نہیں کی؟ اس نے کوشش کیوں نہیں کی؟ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اے بندے تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ بے گناہ گردن کو چھڑانا ہے۔ کوئی ہمارا بھائی مسلمان بھائی دنیا کے کسی کونے میں بھی بے گناہ اگر قید ہے تو سارے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اپنے اس بھائی کی گردن چھڑائیں اور اس کو آزاد کرائیں۔ کتنے ہی ہمارے بھائی بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، قید ہیں، لیکن ہمیں پرواہ تک نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ کسی اپنے بھائی کو جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کو مشکل سے نکال دینا۔ یہ تو ہم مسلمانوں کا کام تھا، لیکن ہم مسلمان یہ کام نہیں کرتے۔ دیکھیں ہماری بہن عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں قید ہے اور امریکہ نے اس کو 80 سال قید کی سزا سنائی ہوئی ہے اور کتنے سالوں سے وہ بے گناہ قید ہے، لیکن ہم سارے پاکستانیوں کا سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے کہ اتنا بڑا ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہم اس پاکستان کی بیٹی کو امریکہ کی قید سے چھڑا نہیں سکے۔ جبکہ کافروں کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، کتنے ہی بندے اس کے پاکستان میں دوسرے ملکوں میں قید ہو جاتے تھے اور جرم کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے۔ ریمنڈ ڈیوس جس نے کتنے بندے قتل کیے تھے پاکستان میں، امریکہ CIA کا بندہ تھا، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوا؟ اس کو کیسے وہ چھڑا کر جو ہے وہ لے گئے، اپنے بندوں کو وہ چھڑا کر لے جاتے۔ دیکھیں اسرائیل کو دیکھیں، اس کے بندے قید ہیں حماس کے پاس، تو کیسے کتنے 200-300 کے بندوں کے بدلے ایک بندہ وہ چھڑا کر لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی اپنی عوام کا اور اپنے ہم مذہب یہودیوں کا ان کا کتنا غم ہے کہ اپنا ایک بندہ چھڑانے کے لیے وہ فلسطینیوں مسلمانوں کے 200-250 بندے آزاد کرتے تو اس کے بدلے ایک بندہ اپنا چھڑاتے۔ اصل میں یہ کام کیا ہے؟ اصل میں یہ کام ہم مسلمانوں کا تھا کہ جو بھی ہمارا بے گناہ ہمارا مسلمان بھائی ہماری مسلمان بہن کسی جگہ بھی قید ہو تو مسلمانوں کے اوپر کیا لازم ہے کہ اس کو آزاد کرانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ،
انسان کو کیا ہو گیا کہ اس نے گاٹھی کو عبور نہ کیا، اتنا بڑا نیکی کا کام نہیں کیا۔ نیکی کا کام کون سا؟ فک رقبہ، سب سے پہلے گردن آزاد کرا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا غربت والے دن میں غربت ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، تو اس نے کیوں نہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، اور یتیم کا خیال کیوں نہ کیا جو یتیم رشتہ دار بھی ہے۔ یتیم کا ویسے بھی خیال کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا و کافر الیتیم کا حال کذا، جس نے بھی دنیا میں یتیم کی پرورش کی، یتیم کی کفالت کی، اس کا خیال رکھا، غمی خوشی میں اس کا خیال رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ 2 انگلیاں جتنی نزدیک ہیں، اسی طرح یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں میرے اتنے نزدیک ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ پھر اگر یہ یتیم آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بھانجا ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے، اس کا تو ڈبل حق ہے کہ آپ اس کا خیال کریں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم تو الٹ چلتے ہیں، یتیموں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، ان کی جائیداد ہڑپ کر جانا۔ ایسا بھی کل پرسوں ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک بندے کا بھائی فوت ہو گیا اور اس کی جائیداد تھی کافی، بچے چھوٹے تھے، اس نے ایسا کیا کہ کاغذوں میں اپنی بابی کو فوت جو ہے نا اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا لیا۔ بابی زندہ ہے، اس لیے کہ جائیداد اس کے نام پہ جانی ہے، اس کے بچے کے نام پہ جانی ہے۔ تو بھائی نے کیا کیا، اپنے مرحوم بھائی، جو اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے، سکا بھائی، اس کی بیوی کو مردہ جو ہے وہ لکھوا دیا کہ یہ دنیا مر گئی ہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا لیا۔ یہ یتیم کا خیال کیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ حال ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ جس نبی کا ہم نام لیوائے ہیں، انہوں نے کہا کہ یتیم کا خیال کرنے والا جنت میں میرا ساتھ ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں ہم اپنے ماحول میں اس کی الٹ جو ہے وہ چل رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، مسکین سکن سے ہے، اتنا غریب بندہ کہ جس کی زندگی ٹھہر گئی ہے، جسے خرچے نہیں پورے ہو رہے، جسے گھر کے بل نہیں ادا کیے جا سکتے، جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، اسے کہتے ہیں مسکین۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے یتیم کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے معاشرے کے اندر جو مسکین ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح جو معاشرے میں بیوہ عورتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، غمی خوشی میں، عید کے موقعوں پر، اور خاص کر رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ان کا بھی خیال رکھنا، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہمارے دین نے یہ حق ہمارے اوپر رکھا ہے۔ اور ہمارے نبی کے صحابہ وہ ایسے لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو روزے کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اے مسلمانوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ کی رضا کے لیے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جہنم سے اس کو اللہ تعالیٰ آزاد کرا دیں گے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو مسلمان کو روزہ افطار کرائے گا اس کو پانی پلائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے، میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا ایسا جام پلائیں گے کہ پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ کس کا مہینہ ہے؟ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم سے ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اسی طرح ایسی بات ہے کہ
صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے عوام کا خیال کرنا، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کے حقوق کا خیال رکھے۔ جو حکومت ٹیکس لیتی ہے اور سارے جو ہے وہ اتنا زیادہ ہر چیز پر ٹیکس وصول کرتی ہیں، اس حکومت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ عوام کے جو حق اس کو پاکستان کے آئین نے دیے ہیں، قانون نے دیے ہیں، کہ اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اور اس کے لیے صاف پانی کا بندوبست، اور اس کے لیے راستے اور سڑکوں کا بندوبست، ہاسپٹل کا بندوبست، یہ چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے یہ سامنے راستہ ہے لائنوں کے ساتھ، تو یہ راستہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ایک پھاٹک سے لے کر دوسرے پھاٹک تک راستہ بنانا، روڈ دینا، جو اس طرف عوام ہے اس کو راستہ دینا، یہ کس کا حق ہے، کس کی ذمہ داری ہے، کس کا فرض ہے؟ یہ حکومت کا فرض ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، ایمبولینس ہمارے گھر تک نہیں آتی، ہماری گلی تک نہیں آتی، اور مردے کو یہاں سے اٹھا کے پار لے کر جانا کتنا مشکل ہے۔ اپنی گاڑی لے کر آنا، اپنی سواری لے کر آنا، اپنی موٹر سائیکل لے کر آنا، یہ کتنی مشکل ہے، لیکن یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، اور اسی طرح یہ ہر بندہ جو ہے یہ کر سکتا ہے، اپنی توفیق اور گنجائش کے مطابق ہر بندہ کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی بندے کو پسند کرتے ہیں اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اور شیطان بھی سخی سے ڈرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے غریبوں کی دعائیں لے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے۔ اور جو کنجوس بندہ ہے اس سے اللہ بھی محبت نہیں کرتے، اللہ کے نبی بھی محبت نہیں کرتے، اور لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے، اور شیطان بھی اس سے نہیں ڈرتا۔ شیطان کہتا ہے کہ اس کی بخل اور کنجوسی کی وجہ سے یہ کسی نہ کسی دن دوزخ میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو ہم سب کو سخی بننا ہے اپنی گنجائش اور توفیق کے مطابق، اور اپنے مال پر سانپ بن کے نہیں بیٹھنا ہے۔ اس کی زکوٰۃ، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو ہر بندہ اس کے بعد جو اس کا مال ہے اس پر زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، اور فرمایا وآتوا الزکاۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کی بھی آیت ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس مال سے زکوٰۃ ہی نکالی جائے گی اس کو تپا کر گرم کر کر اس بندے کو داغا جائے گا دوزخ کی آگ میں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ہی نکالے گا اللہ تعالیٰ اس پر گنجا سام مسلط کریں گے، بہت سخت زہریلا، وہ اس کو ڈنگ مارے گا اور اسے کہے گا کہ انا مالک و انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں اور تیرا وہ خزانہ ہوں جس پر تو سانپ بن کر بیٹھ گیا تھا، اور اتنا کنجوس ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، یتیموں پر خرچ نہیں کرتا تھا، بیواؤں پر خرچ نہیں کرتا تھا، مسکینوں اور غریبوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، سانپ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ اس لیے آج مجھے تم پر مسلط کیا گیا ہے کہ میں تمہیں ڈنگ مارتا رہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ گزرا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اسرائیلی روایت ہے، وہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا تو سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو چیک کیا، فرشتوں نے پوچھا اس سے کہ بتا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس نیکی کوئی بھی نہیں، میں خالی ہوں، کوئی نیکی نہیں میرے پاس۔ وہ لے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ کر اس بندے کو، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں گے بندے ذرا سوچ تو صحیح، کوئی نہ کوئی تم نے نیکی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اپنے ان بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تعالیٰ کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں سب جنت میں جانے والے بن جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے۔ وہ تو انسان خود ہی اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ نہیں چاہتے اس کو دوزخ میں ڈالیں۔ اللہ اس بندے کو کہیں گے بندے سوچ، کوئی نہ نیکی تو نے کی ہوگی۔ وہ کہتے اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ میں تاجر تھا۔ میں کیا تھا؟ باتیں نہ کرے جی، باتیں کرنے آئے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔
مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیان ہو رہا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے اور باتوں میں مصروف ہے، کتنی بری بات ہے۔ میری طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تاجر تھا اور میرا کاروبار بہت وسیع تھا، میں نے اپنے بندوں کو یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے ہمارے پیسے دینے ہیں اور بالکل اس کی طاقت نہیں ہے پیسے واپس کرنے کی، بالکل اس کا وس نہیں ہے، تو اس کو تم معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو میں ایسا کرتا تھا جس کو بالکل طاقت نہیں ہوتی تھی، اس کو کیا کر دیتا تھا؟ معاف کر دیتا تھا۔ اور بعض بندے ایسے تھے کہ جو پیسے دینے کی طاقت تو رکھتے تھے لیکن ٹال مٹول کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، مطلب ٹھہر کے تھوڑے تھوڑے کر کے یا ٹال مٹول کرتے تھے۔ تو میں نے یہ کہا تھا اپنے بندوں کو کہ ایسا کرنا ہے تم نے کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے، بہت سختی نہیں کرنی ہے، بس میرے یہ دو کام ہے، ایک میرے پاس ایمان ہے اور میں تاجر تھا تو میں اتنا کام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ 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 واہ، اے میرے بندے تو اتنا مہربان تھا میری مخلوق پر کہ تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا اور جو تاخیر کرتا تھا تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا تھا۔ جہاں دنیا میں تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا، آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تھوڑا پیار کے ساتھ چلا کریں، تھوڑا ہمدردی کے ساتھ چلا کریں، تھوڑا ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کیا کریں، تنگ نہ کیا کریں۔ ایسے ایسے بندے بھی ہمارے علم میں ہیں، یہ جو نہیں آتی مشہوریاں آتی ہیں، موبائلوں پر بھی آتی ہیں، ٹی وی پر بھی آتی ہیں، آپ خود دیکھتے بھی رہتے ہوں گے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آج کل تو قرضہ لینا کوئی مشکل نہیں ہے، نہ آپ کو کاغذ رکھوانے کی ضرورت، نہ آپ کو سونا رکھوانے کی ضرورت، نہ اور کسی چیز کی، بس صرف ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی دو اور 50,000 قرضہ لے لو۔ یہ ایسی ہوتی ہیں غیر رجسٹر یہ لوگ ہوتے ہیں اور تنظیمیں ہوتی ہیں جو ایسے قرضے دیتی ہیں لوگوں کو۔ پنڈی میں ایک نوجوان کو انہوں نے قرضہ دیا اور یہ سود پر دیتے ہیں قرضہ دیا اور پھر ٹائم پر اس سے بندوبست نہ ہوا قرضہ دینے کا، تو انہوں نے اتنا تنگ کیا، اس کو اتنا تنگ کیا، نمبر چونکہ جب کارڈ آ گیا تو آپ کو نمبر آ گئے، آپ کے رشتہ داروں کے نمبر آ گئے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اتنا تنگ کیا اس کو کہ بالآخر مجبور ہو کر اس نوجوان نے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، اس نے خودکشی کی۔ 50,000 سے کہتے ہیں لاکھ بنا دیا تھا۔ اس لیے اس کا خیال کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیال سے چلنا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ رمضان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ ہمدردی کا مہینہ۔ جتنا ہو سکے دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ دیکھیں اپنے گھر کے لیے تو بندہ سامان لاتا ہے نا، اپنی چیز لاتا ہے، تھوڑی سی اپنی پڑوسی گھر بھیج دو، تھوڑے اپنی محلے کی مسجد میں بھیج دو، اپنے مدرسے میں بھیج دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھو محلے میں کوئی یتیم ہے اس کے گھر بھیج دو، کوئی بیوہ ہے اس کے گھر بھیج دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اور برکت و ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ تو صاحب انشاءاللہ ایسی کوشش کریں گے نا تو رمضان مبارک میں زکوٰۃ جنہوں نے اپنے مال کی دینی ہو وہ بھی ہمارے اس مدرسے جامعہ محمدیہ کو زکوٰۃ بھی دے، اور جو فطرانہ آپ ادا کریں گے فطرانے کی رقم بھی ہمارے مدرسے کو دے۔ الحمدللہ دینی مدرسہ ہے، رہائشی بچے بھی 10 تک ہو چکی ہیں، بہت سارے غریب بچے ہیں، یتیم بچے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان عبادات کو قبول فرمائیں گے، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔